مجھے پھر کیا ضرورت ہے کہ نبی بھیجے، پھر کیا ضرورت ہے ولی بھیجے؟ ارے کیا تم میری قابلیت کو دیکھتا اور میری پسند کو نہیں دیکھتا؟ ارے مجھ کو تو یہی پسند ہے کہ پہلے محبوب کو پہچانے پھر مجھے پہچانے۔ تو اس کی پسند کو دیکھتے سمجھی بھی سمجھ گیا مولا جو تجھے پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہے، جو تجھے بھی پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہے، تجھے یہ پسند ہے تو ہم بھی پسند کرتے ہیں۔ ولیوں کو خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، حسن و ملال نہیں ہے، ارے جو اس سے قریب ہو جائے گا تو ولی بن جائے گا۔ اور بات سمجھ میں آتی ہے، اور ہم کو جلد کی بات ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، سنیے تقریر فرما رہے تھے، ایک مریض سامنے بیٹھا تھا، وہ سو گیا، مریض سو گیا، آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے تقریر کرنے لگے، کھڑے تقریر کر رہے آنکھ کھلی، بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا اصول یہ آج سمجھ نہیں آتا کہ آج دوران تقریر میں کھڑے کیوں ہوئے اور بیٹھے کیوں؟ اور پاک نے کہا کہ میرا سلام ہوئی ہے، اور تقریر کرتے کرتے اس کی آنکھ لگی، اور اس آنکھ میں لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم تاجدار کون مقام اس کے خواب میں آئے ہیں، اس سرکار کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو آپ بتاؤ، خواب کوئی نہیں دیکھتا، مگر جب میرا غوث خواب دیکھ سکتا ہے تو ہمارے حال بھی دیکھ سکتا ہے، ہمارا حال بھی دیکھ رہا ہے، ہماری زندگی دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے غوث کا دامن تھاما ہے۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا 2 نمبر کسے۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی کی تو معلوم ہے یہ ولی ہے، ولیوں سے ولیوں ڈر نہیں ہے، ولیوں کو خوف نہیں ہے۔ ارے خوف کیا ہو، میرے غریب نواز کے سمجھیے خوف نہیں۔ راجا کے بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ چل رہے تھے، سپاہی آیا، یہاں مت بیٹھو، ساتھیوں کہا یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے، میرے غریب نواز سے کہا، مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا میں جاتا اونٹ بیٹھ گیا، بیٹھ جاؤ اونٹو بیٹھ جاؤ، تقریر جاتا ہے، اونٹ بیٹھ گئے۔ اب شام کو آیا اٹھانے کے لیے، اونٹ اٹھتا نہیں، دیکھو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بیٹھایا کس نے، دماغ خراب ہو گیا ہے، کام نہیں اٹھ سکتا، وہی اٹھانے کے جنہوں نے بیٹھایا ہے۔ اب اس نے سوچا یار وہ چھٹ کرتے جا رہے ہیں اور بیٹھا ہوا ہے، کوشش تمام ہو گئی، راجا کے پاس گیا، راجا سے کہا مہاراج آج اچھی بات ہے، کیوں کہ کوئی اونٹ اپنی جگہ سے اٹھتا ہی نہیں، مارتے مارتے تھک گئے مگر سب بیٹھے اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ کہا بات کیا ہوئی؟ کہا ایک فقیر تھا آیا تھا تو میں نے ایسا کہا تو انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے سب بیٹھ جائیں میں جاتا ہوں۔ کہا جاؤ انہیں مہاراج سے کہو، اسی مہاراج سے کہو سرکار غریب نواز کو فرمایا کہ اچھا جاؤ سب اٹھ جائیں گے۔ بولے اب ذرا بتاؤ کہ تم نے زیادہ سمجھا ہے جانوروں نے زیادہ سمجھا ہے؟ یہ تو خوش نصیب ہے وہ انسان کہ انسان جس نے ہمیں خواجہ غریب نواز کو سمجھا ہے، وہ خوش نصیب ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جس نے نہیں سمجھا۔ اور باقی سمجھ میں آتی ہے، غریب نواز نے کہا بیٹھ جا، اونٹ بیٹھ گئے، جانور بیٹھ گئے، کہاں بیٹھ کے سمجھ گیا اللہ کا ولی ہے، گفتے اللہ اکبر، گھر کے حلقوں میں عبداللہ اکبر، ان کی بولی خدا کی بولی، بیٹھ گئے تو میرا غریب نواز پوچھا، دیکھا کیا ہے کہ لوگ وہ آگ جلا رہے ہیں، سمجھتے ہیں آپ دعائی سرکار کی دعائی سرکار کی دعائی سرکار کی سرکار کی دعائی سرکار کی بھائی آپ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟
आपको हम पूछ रहे हैं। साथियों, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جب دوزخ میں جائیں گے نا تو ابھی ہم اگر دوست بنا لیں گے تو ہمارا خیال رکھیں۔ اچھا کیا مطلب؟ آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلاتی ہے، ہم اتنا پوجا ہے تو شاید ہمارا خیال رکھے، ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں نہ جلائے۔ غریب نواز نے کہا آپ کا کام جلانا بھی ہو نہ جلانا بھی ہے، جب حکم ربی ہوگا جلائے گی اور جب حکم ربی نہیں ہوگا نہیں جلائے گی۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آئی، حکم ربی ہو یا نہ ہو یہ تو آپ کہتے ہو، ہم تو کہتے جو جائے گا جل جائے گا۔ غریب نواز نے کہا یہ ضروری نہیں ہے، اگر رب نہیں چاہے گا تو نہیں جل سکتی، رب چاہے گا تو جل جائے گا۔ بات سمجھیے ٹھیک، سرکار غریب نواز سمجھاتے رہے حکم ربی ہوگا تو جلے گا، حکم ربی ہوگا تو نہیں جلے گا، تم سمجھنے کی کوشش کرو اور سمجھ لانے کی کوشش کرو۔ سمجھاتے 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 غریب نواز بھی تھک گئے، مگر اس نے کہا کہ جو جائے گا وہ جل جائے گا، جو جائے گا وہ جل جائے گا، جو جائے گا وہ جل جائے گا۔ اتنا کہتا رہا، بحث ہوتی رہی، غریب نواز اٹھے اور اپنا جوتا ڈال دیا۔ جیسے جوتا چلا آگ چل رہی ہے، جوتا نہیں چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ رات تیری سرکشی کہاں گئی؟ کہا خواجہ کے ایک جوتے نے مان کر دیا۔ مگر غریب نواز نے جوتے کا استعمال کر کیا۔ جب سمجھاتے سمجھاتے عاجز ہو گیا تو معلوم ہوا جب عاجز ہو جاؤ تو جوتے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اے غریب نواز، آپ جو بھی تیل دیتے یہ جوتا نہیں ڈالا، جب جوتا نہیں ڈالا جلا ہے تو ٹوپی بھی نہیں جلے گی۔ ٹوپی نہیں جلایا اس لیے کہ بدماشوں کے لیے ٹوپی نہیں سمجھ میں آتی، ان کے لیے جوتے ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ اب معلوم ہے کبھی ہم کو جوش آ جائے تو آپ مت کرو، ہم بھی خواجہ کی سنتیں اپنایا کرتے ہیں۔ میرے ولیوں کو خوف نہیں ہے، میرے ولیوں کو غم نہیں ہے، خدا کہتا غم نہیں ہے، میرے خدا کہتا خوف نہیں ہے، اور آپ اپنی طرح سمجھتے ولی کو خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس پر ولی کی نگاہیں پہنچ جائے اس کو بھی غم نہیں، اس کو بھی غم نہیں ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہاں جی سنانی رحمت اللہ علیہ جانتے ہو کہ ایک شخص زنار لے کے چل رہا تھا، اور زنار جو کفر کا جو جنے ہوتا ہے اس کو لے کے چلا، پھرتا رہا، چھپائے رہا، پھرتا رہا، اور اس نے سوچا کہ اب جس وقت کسی ولی کے پاس پہنچوں گا اور مجھے یہ چھپی ہوئی بات کی خبر دے دے کہ تم جنیو ڈالے ہوئے تو مسلمان ہو جاؤں گا، سمجھا؟ وہ پہنچا مخدوم کی بارگاہ میں۔ حضرت مخدوم صاحب کی دلی کا عالم یہ تھا کہ جب مخدوم کے مہمان آتے تھے اس کی آواز دلی دیا کرتی تھی، جتنے مہمان اپنی آواز باورچی میں کہا 50 آواز دیا 51 مہمان، اب 51 مہمان ہے تو لوگوں نے کہا حضور آج تو بلی نے خطا کیا۔ میرے مخدوم نے کہا میری تربیت یافتہ ہے، میری گودوں میں کھیلنے والی، اس سے خطا کی تو امید نہیں ہے، بلاؤ بلی کو۔ بلی آئی اور بلی کو آپ نے رکھا، پہلو میں رکھا، پھر بلی کو دوسرے کے پاس گئی تو انہوں نے ہاتھ پھیرا اور صاحب سے شفقت سے ملے، تیسرے کے بعد چوتھے پچھویں پھٹے کرتی چلی آ رہی ہے اور سب اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب 91 آدمی کو پہنچا تو جا کے پیشاب کر دیا۔ کہا حضور اب تو مہمانوں کے ساتھ آپ کی بلی کو صافی بھی کر دی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پیشاب کر دیا۔ کہا میری بلی کو معلوم ہے کہ میرے دسترخوان پر جو مسلمان کھاتا ہے کافی نہیں کھاتا۔ اتنا کہنا تھا، کس نے جنے کو بتایا تھا حضور؟ میں تو یہ سوچ کر چلا تھا کہ جو ولی بتا دے گا تو ایمان لاؤں گا، جب آپ کی بلی کا یہ عالم ہے تو آپ جان جاؤ۔ ولیوں کو ڈر نہیں ہے، ارے ان کو ڈر کیا ہو؟ ہمارے صاحب سجادہ سرکاری کلا جو آتی تھی میں کیا کرتی تو حضرت کی الگ ہی عزت تھی، چنانچہ بہت